جڑواں بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں؟ ناظرین، اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں، یا کس عورت کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، یا اس کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورت طاقتور ہو تو اس کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، وہیں کچھ لوگ کہتے ہیں اگر مرد مضبوط ہو، طاقتور ہو تو اس کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اسی بات کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ کسی عورت کے ہاں جڑواں بچے کب اور کیوں پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سائنسی وجوہات سے بھی یہ جانیں گے کہ کس عورت کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں اور کیوں ہوتے ہیں۔ ناظرین، اولاد اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، اور اگر کسی کے گھر جڑواں بچوں کی پیدائش ہو جائے تو اس انسان کی خوشی دگنی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، عرب میں ایک شخص بیٹیوں سے بہت نفرت کرتا تھا۔ بیٹیوں کی پیدائش کو وہ اپنی توہین سمجھتا تھا اور اپنے خاندان کے لیے باعث شرمندگی سمجھتا تھا۔ اس کے ہاں جب بھی بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اس ذلت اور شرمندگی سے بچنے کے لیے بیٹی کے پیدا ہوتے ہی رات کی تاریکی میں اسے زندہ درگور کر دیتا۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 بیٹیوں کے ساتھ نوازا۔ جڑواں بیٹیوں کی پیدائش پر اسے بہت دکھ ہوا۔ غصے کی حالت میں دونوں بیٹیوں کو اٹھا کر قبرستان کا رخ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی اس بات کا علم ہوا، آپ نے قبرستان کا رخ کیا اور اس شخص کے پاس پہنچے اور فرمایا، اے بدبخت انسان، کیا تجھے رسول خدا کا یہ فرمان معلوم نہیں کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں؟ تمہارے گھر اللہ کی 2 رحمتیں نازل ہوئی ہیں۔ پھر فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ ہر کسی کے گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش نہیں فرماتا، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بیٹی میں نہیں نوازتا۔ اللہ تعالیٰ کو جس شخص کی آخرت نیک مقصود ہو اس گھر میں بیٹیوں جیسی رحمت نازل فرماتا ہے۔ میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جس انسان نے اپنی بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کی اور ان کی شادیاں کی تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان پر جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، بیٹے نعمت بن کر نازل ہوتے ہیں اور بیٹیاں رحمت بن کر نازل ہوتی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن کر اس ظالم کو رحم آ گیا اور وہ فوراً آپ کے قدموں میں گرا اور زاروں کے تار رونے لگا اور عرض کیا، یا علی، مجھے معاف کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے میرے ان گناہوں کی بخشش کی دعا کریں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جاؤ ان بچیوں کو ان کی ماں کے حوالے کرو اور پھر میرے پاس مسجد میں آ جاؤ۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی جانب چل دیے اور وہ شخص دوبارہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا، یا علی، جب ایک عورت حاملہ ہو جائے تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس عورت کے حمل سے لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی، یا جڑواں بچے پیدا ہوں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اس بات کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کیونکہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اے شخص، اگر کوئی غیب کے علم کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے اور مشرک ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک نشانی بتاتا ہوں کہ اسے تم پتہ لگا سکتے ہو کہ اس عورت کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، لڑکی، یا پھر جڑواں بچے۔ فرمایا کہ اے شخص، یاد رکھنا، جب کوئی مرد اپنی عورت کے قریب جائے اور اسے ہم بستری کرنے لگے تو دیکھ لے کہ اگر مرد کی منی عورت کی منی پر غالب آ جائے تو سمجھ لینا کہ اس عورت کے حمل سے لڑکا پیدا ہوگا، اور اگر عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آ جائے تو لڑکی پیدا ہوگی، اور اگر مرد اور عورت دونوں کی منی ایک دوسرے کے سامنے آ جائے تو جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ اے شخص، اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے اندر 80,000 مخلوق کو پیدا فرمایا ہے۔ اس میں سے 20,000 مخلوقات صرف وہ ہیں جو صرف پانی میں رہتی ہیں، یعنی دریاؤں اور سمندروں میں ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے، یعنی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے۔ ناظرین، اس پوری کائنات میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس کا نہ تو کوئی باپ ہے اور نہ ہی کوئی اولاد اور نہ کوئی ہمسر۔ کائنات کی تمام مخلوق کا صرف وہی خالق ہے اور وہی رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، غیب کا علم صرف میرے پاس ہے، یہ میں ہی جانتا ہوں کہ عورت کے پیٹ میں ہونے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی، اور میں جسے چاہوں بیٹا عطا کرتا ہوں اور جسے چاہوں بیٹیاں عطا کرتا ہوں اور جسے چاہوں جڑواں بچے عطا کرتا ہوں، اور جس کو چاہوں اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھتا ہوں، یعنی کہ بانجھ بنا دیتا ہوں۔ مسجد میں موجود تمام لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ
اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کی، یا امیر المومنین، میرا بچہ اکثر بیمار رہتا ہے اور ہر وقت روتا رہتا ہے، بہت علاج کروایا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ مجھے بتائیں کہ میں آخر کیا کروں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تم اپنی بیوی سے کہو کہ ہر روز اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر ایک بار سورہ فاتحہ دم کرے، کیونکہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ اور پھر فرمایا، اگر تم مردے پر 70 بار سورہ فاتحہ دم کرو اور وہ کھڑا ہو جائے تو تعجب نہیں کرنا، کیونکہ اس صورت میں اسم اعظم ہے۔ اب ناظرین، آپ کو سائنسی تحقیق کے حوالے سے چند حقائق کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آخر سائنس اس معاملے میں کیا کہتی ہے، یعنی کہ جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، حال ہی میں جڑواں بچوں پر کیے گئے ایک تازہ سروے میں بتایا گیا ہے کہ جڑواں بچے 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کے وہ بچے ہیں جو ہو بہو ایک جیسے لگتے ہیں، یعنی کہ دونوں کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے، اور دوسری قسم کے جڑواں بچوں کی شکل اور صورت میں کافی فرق ہوتا ہے، جن کی شکل آپ میں تو کیا بلکہ گھر کے کسی فرد میں بھی نہیں ملتی۔ جڑواں بچے پیدا ہونے کے اس سروے میں سب سے بڑی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جس عورت کا باڈی ماس انڈیکس بڑھ جاتا ہے تو ایسی عورت کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، یعنی باڈی ماس انڈیکس 30 یا اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر ایسی عورت کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہونے کا امکان کافی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ اس سروے میں یہ بتائی گئی ہے کہ اگر فیملی میں ہسٹری میں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی ہو تو اگلی نسل میں جڑواں بچے پیدا ہونے کا امکان 60% تک بڑھ جاتا ہے۔ اس سروے میں جڑواں بچے پیدا ہونے کی تیسری وجہ جو بتائی گئی ہے وہ ہے عمر رسیدگی، یعنی عمر کا زیادہ ہو جانا۔ سائنس کہتی ہے اگر ماں کی عمر 30 سال سے زیادہ ہو تو اس کے حمل ٹھہرنے کی صورت میں بھی جڑواں بچوں کی پیدائش کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ 30 سال سے زیادہ عمر کی عورت میں ایک سے زیادہ انڈے خارج ہوتے ہیں۔ عام طور پر لمبے قد اور صحت مند جسامت والی عورت کے جڑواں بچوں کے پیدا کرنے کے امکانات چھوٹے قد اور کمزور جسامت والی عورت کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں، یعنی وہ عورتوں جن کا وزن اور قد کم ہو ان میں جڑواں بچوں کی پیدائش کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ چند نشانیاں جن سے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس گھر میں جڑواں بچوں کی آمد ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بے اولاد جوڑوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔